ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور آخری دن پر ایمان لانے کا۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد آپ نے سماعت کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے تعلق سے مسلمان کو کیا عقیدہ، کیا نظریہ اور کیا سوچ رکھنی چاہیے، یہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اسی طرح اللہ کی کتابوں کے بارے میں بھی سماعت کیا۔ تو اللہ عز و جل کے فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارے نظریات اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اور اسلامی نظریہ، اسلامی عقیدہ اس کے حوالے سے کیا ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی انسان کی طرح یہ خاکی نہیں ہے۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے۔ حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانی اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنے لگے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دحیہ ہے، یعنی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ عموماً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تسلیم حضرت دحیہ کلبی جو صحابی رسول تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تھے، اس لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو دحیہ ہے، لیکن وہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ تو اسی لیے یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کبھی وہ کام نہیں کرتے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم انہیں دیا جاتا ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ہم پر بھی کئی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم بہت سے کاموں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً، یعنی اللہ کی نافرمانی ان سے نہ تو جان بوجھ کر ہو سکتی ہے، نہ بھول کر ہو سکتی ہے، نہ غلطی سے ہو سکتی ہے۔ جبکہ انسان کے اندر یہ رہتا ہے کہ اگر وہ قصداً گناہ نہ کرے تو کبھی بھول کر ہو سکتا ہے، غلطی سے ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت سے نیک پرہیزگار انسان اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی سہواً یا خطاً ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی کبھی غلطی نہیں کرتے، لیکن فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ ان سے نہ تو کبھی جان بوجھ کر کوئی غلطی ہوگی، نہ بھول کر کوئی غلطی ہوگی، اور نہ ہی غلطی سے کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، اور معصوم اس کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ گناہوں سے پاک ہو۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کرام،
رسولان نظام اور فرشتے ہی صرف معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یعنی ان حضرات سے گناہ کا ہونا یہ محال ہے، امپاسبل ہے، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ان کے علاوہ جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، بالخصوص انسان مکلف، جو جنات، انسان ہو یا جنات ہو، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ لیکن اللہ کے بہت سے بندے نیک پرہیزگار ایسے ہوئے یا ایسے ہوں گے یا گزرے ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے تھے، ان سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ یعنی اگر ان سے گناہ ہو جائے تو پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے مخلوق میں صرف فرشتے، نبی اور رسول ہی گناہ سے معصوم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ایسا ارادہ اور عقیدہ رکھے کہ انبیاء کرام فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی گناہ سے معصوم ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ جیسا کہ شیعہ حضرات وہ ائمہ کرام کو، ائمہ اہل بیت کو گناہوں سے معصوم سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل اسلامی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہاں ائمہ اہل بیت وہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں، لیکن گناہ سے معصوم نہیں ہیں، اس لیے کہ گناہ سے معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتان اعظام علیہ الکرام علیہ السلام ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے۔ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے مختلف خدمتیں سپرد فرما رکھی ہیں۔ بعض کے ذمے حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے ذمے پانی برسانا، اور کسی کے متعلق ہوا چلانا، اور کسی کے متعلق روزی پہنچانا، اور کسی کے متعلق ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، اور کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا ہے۔ تو ہر فرشتوں کی جماعت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کام لگا رکھا ہے، جیسا کہ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، تو وہ جماعت جو معاملے کو تدبیر دینے والی ہے۔ تفسیر بغوی میں اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، فرماتے ہیں امام بغوی قال ابن عباس هم الملائکۃ وکلوا بامور عرفهم اللہ عز وجل على عملها، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں فالمدبرات امرا یعنی معاملے کو تدبیر دینے والے، تو وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ امور پر مکلف کر دیا ہے، وکیل بنا دیا ہے، اور اللہ نے ان کو اس کام کی پہچان کرا دی ہے۔ قال عبد الرحمن بن باسط بن ثابت یدبر الامر فی الدنیا اربعۃ، عبد الرحمن بن باسط کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے معاملات کو تدبیر دینے والے یہ چار فرشتے ہیں، جبرائیل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل علیہ السلام۔ یہ چار فرشتے ہیں جو دنیا کی تمام معاملات کو تدبیر دیتے ہیں، تمام معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما جبرائیل فمؤکل بالوحی والبطش وحزم الجیوش، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لانے پر، ان کو وحی لانے کا کام ان کے سپرد کیا گیا تھا، اور ایک کام گناہ گاروں کی پکڑ کرنے پر، کہ جب بندوں کا معاملہ نافرمانی میں بڑھ جاتا ہے تو عذاب الہی حضرت جبرائیل ہی لے کر آتے ہیں۔ وہ حزب الجیوش اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے لشکروں کو شکست دینے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سپرد کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مِيكَائِيلُ فَمُوَكِّلٌ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَرْسَاقِ، اور حضرت میکائیل علیہ السلام تو ان کے سپرد بارش برسانا اور سبزہ اگانا اور بندوں تک رزق پہنچانا یہ ان کے سپرد فرما رکھا ہے۔ وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُوَكِّلٌ بِقَبْضِ الْأَنفُسِ، اور رہے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد تمام انسانوں
کی روح کو قبض کرنے کی خدمت لگا رکھی ہے۔ وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُوَ صَاحِبُ السُّورِ وَلَا يَنزِلُ إِلَّا لِلْأَمْرِ الْعَظِيمِ، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکنے کے لیے متعین ہے، یعنی قیامت میں جو سور پھونکا جائے گا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی، آپ اس پر متعین ہیں، اور وہ زمین پر تشریف نہیں لاتے مگر کوئی بڑے معاملے کے لیے، کوئی اہم معاملہ ہو تبھی یہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں کہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے نظام کو کر رکھا ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں۔ تو کوئی فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مر بالنطفة 42 لیلہ بعث اللہ الیہا ملکا، کہ جب نطفے کو 42 دن 42 راتیں گزر جاتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ جو قرار پاتا ہے، جب اسے 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فَصَبَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا۔ تو وہ فرشتہ اس کے پیٹ میں آ کر اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، اس کی آنکھ بناتا ہے، اس کی چمڑے اور اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو بنا دیتا ہے۔ تو بعض فرشتے وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بناتے ہیں، اور کسی کے متعلق انسان کے بدن میں تصرف کرنا ہے، یعنی کسی کے کام یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں تصرف کرتا ہے، اللہ نے اس کو انسان کے بدن میں جو ہے تصرف دے رکھا ہے، قبضہ دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کے مطابق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے، بعض فرشتے وہ ہیں جو دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کے مطابق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ فرشتے نکلتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا ذکر یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر اللہ کی مجلس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام دن رات کرتے ہیں، بعض فرشتے اللہ کے اس کام پر متعین ہیں کہ وہ ہماری ایک ایک بات لکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات انسان نہیں نکالتا مگر اس کے پاس محافظ بیٹھا ہوا ہے، حاضر ہے۔ یعنی ہمارا لفظ چاہے اچھا نکلے چاہے برا نکلے، ہر لفظ نوٹ کر دیا جاتا ہے، ہر کام نوٹ کر لیا جاتا ہے، چاہے ہم اچھا کام کریں چاہے ہم برا کام کریں۔ اور کسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام سپرد کر رکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھتا ہے وہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے درود کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب و احترام کے لیے ہے۔ اور بہت سے فرشتے وہ ہیں جن کے ذمے صرف یہی کام ہے کہ وہ صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انشاءاللہ اور بھی ان کے تعلق سے عقائد اور ان کی خدمات ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد جو کام رکھا ہے بس وہ وہی کام جب سے پیدا ہوئے ہیں اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ بھر بھی وہ اس کام سے ہٹتے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عقائد رکھنے، ایمان اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔